السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ابو وقار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما لیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں ثواب کی نیت سے۔ اللہ رب العزت ہمیں شب و روز اپنی رضا والے کاموں میں مصروف رکھے۔ محترم ناظرین، ہر مسلمان پر درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ ایک تو قرآن پاک ہمارے لیے اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، جسے ہم پڑھ کر اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے سیکھتے اور عبادت کے معاملات اور ذکر اذکار کے اور سابقہ اللہ کی مخلوق کے واقعات سنتے ہیں، جن سے ہمیں درس حاصل ہوتا ہے، سبق حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی رضا والے کاموں، دین کی خدمت کے لیے چن لے، اپنی مخلوق کی خدمت، خیر خواہی، رہنمائی کے لیے ہمیں علم و حکمت نصیب فرمائے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم مرتے دم تک اللہ کے لیے ہی جئیں مریں، اپنا ہر کام، ہر فعل، ہر قول اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اے کاش اور ہماری آنے والی نسلیں بھی دین کی خدمت میں مصروف رہیں، آمین۔ اگر ہمارے مخارج درست نہیں ہوں گے، قرات درست نہیں ہوگی، وہ حرف جس کی اصل آواز ہے اس کے ساتھ اس کو ادا نہیں کریں گے، کسی دوسرے لفظ کی آواز نکال کر معنی فاسد کر دیں گے، اگر یعنی اس تلفظ درست نہیں ہوگا، مخرج درست نہیں ہوگا تو پھر اس کا معنی غلط ہوگا، معنی فاسد ہوگا تو پھر نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو مخارج درست کرنے کے لیے آج آپ کی خدمت میں ہم مقام مخرج کے کچھ نقوش لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ممکن ہے انہیں دیکھ کر آپ کے لیے حروف ادا کرنے میں آسانی ہو، لیکن مشق کرنی ہوگی، پریکٹس کرنی ہوگی۔ بغیر پریکٹس کے، بغیر مشق کے، بغیر دہرانے کے ظاہر بندہ نہیں سیکھتا۔ صرف سن لینا اور سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی مشق بھی کر لیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ڈیلی نکال کر تھوڑی تھوڑی مشق کرتے رہیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ کے مخارج درست ہو جائیں گے۔ مخارج لغوی اصطلاح میں جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے نا، تجوید کی اصطلاح میں مقام مخرج اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے والی جگہ کو، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ مقام مخرج ہوتے ہیں، اور یہ کل 5 ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل مخارج 17 ہے اور یہاں سے ہی ادا ہوں گے۔ نمبر 1 2 3 4 5۔ جوف دہن، منہ کا خلا، یہ منہ کھولنے سے جو صورت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جوف دہن، یعنی منہ کا خلا۔ کچھ حرف اس سے ادا ہوں گے، کچھ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کا یہ اوپر والا حصہ ہے، یہ درمیانی حصہ ہے اور یہ نچلا حصہ ہے۔ آپ سادہ سے آسان لفظوں میں یوں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ حلق کا اوپر والا حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا نچلا حصہ، ادنی حلق، اوسط حلق اور اقصی حلق۔ نمبر 3 پر ہے زبان۔ زبان کی جڑ سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں، زبان کے درمیان سے بھی ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک، زبان کے سرے سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں، زبان کی کروٹ سے بھی ایک حرف ادا ہوتا ہے، تو یہ مقام مخرج ہے۔ نمبر 4 پر ہونٹوں سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے حروف ادا ہوتے ہیں آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 5 پر ہے غنہ، ناک کا بانسا، خیسوم جسے کہتے ہیں، خیسوم، غنہ کا مخرج، خیسوم اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 آپ نے یاد رکھنا ہے، جوف دہن یعنی منہ کا خلا، حلق، نمبر 3 زبان، نمبر 4 ہونٹ، نمبر 5 خیسوم یعنی ناک کا بانسا، ناک کی نرم ہڈی۔
محترم ناظرین، عام طور پر انسان کے 32 دانت ہوتے ہیں، 12 دانت اور 20 داڑھیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کو گننا چاہیں تو 1 2 3 4 5 یہ داڑھیں ہو گئیں، 5 یہ 10 10 اور 10 20، یہ نچلی 10 اور یہ اوپر والی 10، 20 داڑھیں ہو گئیں۔ دانت اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو 1 2 3 4 5 6 یہ نچلے دانت ہو گئے، 6 یہ اوپر والے، 12 دانت ہو گئے، 12 دانت اور 20 داڑھیں۔ یہاں پر ان کو سمجھانے کے لیے ان کے کلر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، دواحق کا کلر، اور یہاں پر دواحق یہ ٹھہرا ہوا ہے، اور یہ تواحن یعنی پیسنے والے دانت، یہ 3 یہ ہو گئے، 3 یہ ہو گئے، 3 یہ ہو گئے، اور نواجز یہ آخری داڑھ جو ہے، آخری 4 داڑھیں یہ نواجز کہلاتی ہیں۔ یہاں نقشہ بھی دیا گیا ہے، یہ نچلے دانت ہیں، یہ درمیان کے اپنا جو نچلے درمیانی دانت ہیں، 2 دانت ثنایا سفلا انہیں کہتے ہیں، اور جو اوپر کے 2 دانت ہیں درمیانے انہیں ثنایا علیا کہتے ہیں۔ یہ ربائی ہے، یہ انایاب ہے، یہ دواحق یعنی بندہ مسکراتا ہے تو یہاں تک ہونٹ کھل جاتے ہیں، یہ تواحن پیسنے والے غذا کو، ان کے یہاں انایاب کا کلر بھی دیا ہوا ہے، یہاں یہ دیکھیں یہ انایاب ہے، اور یہ ربائی کا پیلا کلر، یہ ربائی دانت ہیں، یہ ثنایا سفلا نچلے 2 دانت، یہ ادراس، یہ جو سائیڈ ہے نا کروٹ، اس کو ادراس کہتے ہیں، اس طرف کی ہو یا اس طرف کی ہو یا اس طرف کی ہو، ادراس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کچھ ناموں کے حوالے سے دانتوں کے جو نام ہیں، یہ ناظرین داڑھیں ہیں، یہ دانت ہیں، یہ زبان ہے، اور یہ باہر کی سائیڈ ہے، انہیں آپ مسوڑے بھی سمجھ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ یہ کوا ہے جو لٹک رہا ہے حلق میں، حلق کے اوپر، یہ حلق ہے، ٹھیک ہے، یہ نقشہ دیا گیا ہے۔ اور اگر نام ان داڑھوں دانتوں کے یاد کرنا چاہیں تو یہ غور کریں تو نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں جو آخری داڑھ ہے نا، اس کو ناجز کہتے ہیں، پکڑنے والا، ناجز لقمے کو پکڑتا ہے، اور طاحن جو ہے یہ پیستے ہیں، اور داحق ہنسانے والا، نوک والا ناب ہے، اور ربائی چوبھڑ، ثنایا جو درمیانی سامنے والے 2 دانت ہوتے ہیں۔ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، حروف کی ادائیگی میں اوپر کے سارے دانت اور داڑھیں استعمال ہوتی ہیں، البتہ نیچے کے دانتوں میں صرف ثنایا سفلا یہ 2 دانت استعمال ہوتے ہیں، نیچے کے صرف یہ 2 دانت استعمال ہوتے ہیں، بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تینوں جو حروف مدہ ہیں یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ منہ کا خلا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زبان بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، الف الف اس طرح یعنی جوف سے، جوف دہن منہ کے خلا سے، واو یا یہاں پر زبان تھوڑی سی ابھار کھاتی ہے، یا زبان کی درمیان سے، ٹھیک ہے، زبان کے درمیان سے یا ادا ہو رہا ہے، یا، اور یہ ہونٹوں کی گلائی سے واو، اور یہ الف۔ آگے نقشہ آپ کو سمجھاتے ہیں، یہ دیکھیے حروف حلقی 6 ہیں، 2 4 6، حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے جو سینے سے ملا ہوا ہے، حمزہ ہا، یہ دیکھیں حلق کا درمیانی حصہ، وسط حلق، عین حلق کے درمیان سے بالکل ادا کریں، عین ہا حلق کے درمیان سے، عین اور ہا، اور غین اور خا ادنا حلق یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے، یہ جو جگہ ہے خا اور غین، یہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے، یہ والا، غین اور خا یہاں سے ادا ہوگا، غین خا 6 حروف حلقی، یہ بھی آپ زبانی یاد کر لیں، اور حلق کے یہ تینوں حصے، اوپر والا، درمیانی اور نچلا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔
اچھا، ان کی آپ نے مشق بھی کرنی ہے، خاص طور پر جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں نا، عین اور حا، ان کی آپ نے مشق کرنی ہے بغیر مشق کے، یعنی بار بار دہرائے بغیر آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اسی چینل کے پلے لسٹ میں مدنی قاعدہ موجود ہے، اس کی شروع والی آپ مقام مخرج اور وہ تختیاں سن سکتے ہیں، وہ سبق موجود ہے وہاں پر۔ یہاں پھر ہم ایک نقشے کی صورت میں آپ کو سمجھانے کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں۔ یہ زبان ہے، یہ جڑ ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ جڑ ہے اور یہ کوا لٹک رہا ہے، حلق کے اوپر جو کوا لٹکتا ہے، تو یہ وہاں کوے کے قریب جو نرم تالو ہے، کوے کے قریب نرم تالوں سے قوف ادا ہوگا، قوف، ٹھیک ہے، کوے کے آس پاس جو نرم تالوں ہے زبان کی جڑ اور تالوں کا نرم حصہ قوف ادا ہوگا، قوف۔ اور یہ دیکھیے زبان کی جڑ تھوڑی سی آگے آ رہی ہے، اٹھ کر آگے آئے گی زبان کی جڑ، اور تالوں کا سخت حصہ کاف ادا ہوگا، اس سے زبان کی جڑ اور تالوں کا سخت حصے سے کاف ادا ہوگا، ٹھیک ہو گیا، یہ کاف، یہ سخت حصہ ہے، یہ زبان اوپر تھوڑا جڑ جو ہے نا آگے کی طرف آئے گی، جڑ، زبان کی جڑ اور تالوں کا سخت حصہ کاف، اور وہ جو قوف تھا وہ یہاں سے زبان کی جڑ، اور تھوڑا سا فرق ہے، دیکھیں تھوڑا سا، زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے قوف، زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے کاف ادا ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو زبان کا درمیانی حصہ ہے، یہ دیکھیں زبان کا درمیانی حصہ، تالوں کا درمیانی حصہ، یہاں سے کیا ادا ہو رہا ہے، یہ 3 حروف جیم، 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 زبان کی جڑ سے زبان کی درمیان سے ادا کریں، زبان کی درمیان سے جیم، شین، یا، یہ دیکھیے جیم، زبان کی درمیان آپ کی یہاں جانی چاہیے، زبان کی درمیانی جگہ جیم، جیم، شین، شین نہیں، شین، زبان کی درمیان اور تالوں کے درمیان سے شین، شین، یا، یا، شین، جیم، جیم، حرف حافیہ ضاد، یہ کہاں سے ادا ہوگا، ضاد جو ہے، ضاد، یہ دیکھیے زبان کی کروٹ ہے اور ادراس سے، ادراس جو آپ نے شروع میں بھی وہ میں نے سمجھائی تھی، داڑھوں کے ساتھ جو یہ مسوڑے کروٹ ہے، زبان کی دڑ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، یہ جڑ ہے، یہ زبان کی کروٹ اور یہ داڑھوں کی جڑ، داڑھوں کی جڑ سے داد۔ اچھا، اس کو بعض لوگ داد پڑھتے ہیں، داد، داد یہاں سے ادا ہوتا ہے، داد، دواد، داد، داد، وہ بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے، داد، داد، دواد، یہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ غلط ہے، داد، یہ زبان کی اس طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو اس طرف سے بھی، داد، 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 بار بار دہرانے سے آئے گا یہ۔ اچھا، بعض لوگ زاد پڑھتے ہیں، زاد بھی یہ دیکھیں یہاں سے ادا ہوگا، زاد، زبان کے سرے سے ادا ہوگا، زاد، داد، زبان کی کروٹ سے، داد، 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 فی الارض، داد، ٹھیک ہے، اب، اب، یا اس طرف سے ادا کریں، اب، اب، اد، اد، یا پھر دونوں طرف سے ادا کریں، ضاد، 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 ولا الضالین، ضالین، ٹھیک ہے۔ اگر اس پر بندہ توجہ نہ دے تو معمولی ضاد کی بھی آواز آتی ہے، اس سے معمولی، زیادہ نہیں، ضاد، ضاد، محسوس ہوتا ہے اسے، لیکن اگر اس کی بار بار بندہ پریکٹس کرے، مشق کرے، بار بار اس کو دہرائے تو یہ جو معمولی ضا کی آواز نکلتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ اچھے انداز سے ادا ہوگا، ضاد، 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 بیٹھ جائیں، زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگائیں، ضاد ادا کریں، ضاد، یا اس طرف سے ادا کر لیں یا زبان کی اس سائڈ سے ادا کر لیں یا دونوں طرف سے، زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑ اس کا مقام مخرج ہے۔
لام کا مخرج یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، لام لام یہ جگہ، لام لام، یا اس طرف یا اس طرف سے، لام لام، زیادہ اس طرف سے صحیح مخارج بنتا ہے، آسانی سے یاد بھی رہتا ہے، دائیں جانب لام مسوڑوں کے ساتھ، لام لام۔ آگے نون کا مخرج دیکھیے، نون 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 نون، را 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 را، ری 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 بریک، را پر، طا طا، دال تا۔ تو کو پر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، ہر حال میں پورے قرآن میں پر پڑھا جائے گا، ہمیشہ اس کو پر پڑھتے ہیں، ساتھ جو حروف مستعلیہ ہے۔ پلے لسٹ میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائیں گے انشاءاللہ، مزید ان کی ڈیٹیل جو ہے۔ تو یہ دیکھیں، وا ذال اور ثا کا مقام مخرج، ثنایا ذال، یہ ثنایا الیہ، اوپر کے دو دانت، ٹھیک ہے، ذال وا ثا، سیٹی نہیں بجنی چاہیے، سیٹی کی آواز نہ آئے، ذال ثا وا، وا پر ہوگا کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ دیکھیں صفیریہ ثنایا سفلا سے، ثنایا سفلا سے بس یہی ادا ہوتے ہیں، نچلے درمیانی دونوں دانتوں سے، ان کو حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی سیٹی والے حروف، تو ان سے خوب سیٹی کی آواز نکلے گی۔ یہ دیکھیں دونوں اوپر اور نیچے والا دونوں دانت مل گئے ہیں آپس میں، انہی دونوں دانتوں سے یہ ادا ہوتا ہے۔ یہ زبان دیکھیں، یہ دانت دیکھیں، یہاں سے صاد، زبان تھوڑی سی جڑ کی طرف سے ابھار کرے گی تاکہ یہ پر ہو، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے۔ صاد صاد صاد، اس کو پر کرنا ہے، اور یہ ز ز سین ز سین ز سین، صاد صاد۔ فا دیکھیں، اوپر کے جو دو دانت ہیں نا درمیانی، ثنا اولیہ، جو ثنایا اولیہ ہے، اوپر کے دو دانت وہ، اور نچلا ہونٹ، نیچے ہونٹ کا تر حصہ، فا فا ادا ہوگا۔ یہ واو کا مخرج دیکھیں، ہونٹوں کی گلائی، دونوں ہونٹوں کی گلائی سے، اوپر اور نیچے والے دونوں ہونٹوں کی گلائی سے کیا ادا ہوگا؟ واو 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 واو۔ با جو ہے نا، اوپر اور نیچے والے ہونٹ کو نارملی ملائیں، نارملی آپ نے ملایا اور پھر کھول کر با ادا کریں، کھول دیں انہیں اور با ادا کریں، با با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ہونٹ ملے ہوئے تر حصہ، با۔ میم جو ہے نا، ہونٹوں کے یہ دیکھیں نارملی بند کیا تھا، ان کو دیکھیں تھوڑا مزید بند کیا ہے، یعنی جو تر حصہ ہے اس کے بعد باہر خشک حصہ ہے، ہونٹوں کا خشک حصہ، تو تھوڑے سے اوپر اور نیچے والے ہونٹ کو تھوڑا سا اگر اندر کریں تو خشک حصہ ملے گا آپس میں، اور پھر انہیں چھوڑیں گے تو میم ادا ہوگا، ٹھیک ہے نا، میم۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہی ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوگا، اور زیادہ اندر نہیں لے جانا، ہونٹوں کو بہت زیادہ اندر بعض لوگ بند کر دیتے ہیں، میم میم ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ نارملی ہونٹ اوپر اور نیچے والا بند کریں، مل گئے آپس میں۔ اب اس کے یہ جو ملے ہوئے ہیں یہ ہے تر حصہ، اس سے با ادا ہوتا ہے،
اس کو تھوڑا سا جو خشک حصہ ہے نا ان ہونٹوں کا، انہیں آپس میں ملائیں، تھوڑا سا ملائیں اور انہیں کھولیں. میم میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا. میم میم میم. آخری 17واں مخرج ہے خیثوم، یعنی ناک کا بانسا. اس میں جو غنہ کیا جاتا ہے، ان ان ان، میم مشدد اور نون مشدد پر تو غنہ واجب ہے، نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور باقیوں کا غنہ بھی کرنا چاہیے. اور وہ جیسے ویڈیو میں موجود ہیں، پلے لسٹ میں آپ جائیں گے مدنی قاعدہ کی، تو اس میں انشاءاللہ حروف اخفا اور حروف اظہار والی ویڈیو آپ سنیں گے جب، تو انشاءاللہ آپ کو مزید غنہ سے متعلق معلومات حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. نماز میں کی جانے والی غلطیاں. بعض خواتین کی جو نماز کی غلطیاں ہیں، یہ نماز کا طریقہ ہے. صحیح کی نشانی یہ ہے اور غلط کی یہ ہے. یہ دیکھیے، ہاتھ باندھنے کا غلط طریقہ، عورت کے لیے ہاتھ باندھنے کا غلط طریقہ. صحیح طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے، اور یہ غلط طریقہ ہے سجدہ کرنے کا. یہ دیکھیں، عورت مرد کی طرح دبر کو بلند کر کے کمر کو اٹھا کر سجدہ نہ کرے، بلکہ عورت جو ہے اس طرح سرک سمٹ کر سجدہ کرے گی. ٹھیک ہے، سمٹ کر سجدہ کرے، یہ صحیح علامت. یہ دیکھیں رکوع کی غلط حالت. رکوع میں اتنا جھکنا ہے کہ انگلیاں جو ہے، انگلیوں کے پورے گھٹنے کو چھو جائیں، ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا ہے. یہ صحیح طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ جو بیٹھنے کا طریقہ ہے، یہ دیکھیں، یہ غلط طریقہ ہے. بلکہ پاؤں جب بیٹھنا ہو تشہد کے لیے تو دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دینے ہیں. یہ ہے صحیح طریقہ. مرد حضرات بھی یہ دیکھ لیں، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے. ہاتھوں کو کیسے کیا ہوا ہے، یہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ صحیح نہیں. یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے، یہ رکوع کا غلط طریقہ ہے. اور یہ دیکھیں بیٹھنے کا پاؤں پیچھے نکال لیتے ہیں، کبھی کھڑے کرتے ہیں، وہ پاؤں کی جو انگلیاں ان کو سر کے بل کھڑا رکھتے ہیں. یہ دیکھیں سجدہ کرتے وقت سر کے بل نہیں کھڑا کرنا، بلکہ پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ جو قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ دیکھیں پاؤں زمین پر جما کر رکھیں کہ ان کی 10 انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھیں. سجدہ کرتے وقت ہاتھ کانوں کی سیدھ میں، پاؤں کی 10 انگلیاں زمین پر جماؤ کے ساتھ لگی رہیں. اور تشہد میں بیٹھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، الٹے قدم پر بیٹھیں اور دائیں قدم کو باہر یوں کھڑا رکھیں کہ اس کی 5 انگلیوں کا رخ قبلہ رخ رہے. ٹھیک ہے، یہ تشہد میں صحیح بیٹھنے کا طریقہ ہے. یہ پاؤں دیکھیں، کوئی وی بنا کر وی کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے قیام میں، کوئی کیسے کھڑا ہوتا ہے. پاؤں سیدھے رکھیں. جب کھڑے ہوں نا، 4 انگلی 5 انگلی کا فاصلے پر دونوں پاؤں سیدھے کھولیں. یہ سنت ہے. اور نارملی ایک بالش جتنا آپ، یعنی جیسے آپ نارملی کھڑے ہو سکتے ہیں ویسے آپ پاؤں کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ کو سہولت ہو، آسانی سے سکون اور اطمینان سے آپ نماز ادا کر سکیں، ویسے ہی ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ بیٹھنے کا انداز یہ بھی دیکھ لیں. یہ صحیح ہے، یہ بیٹھنے کا انداز صحیح ہے، اور یہ غلط ہے.